والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے آپ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش کے متعلق جو حالات اور جو واقعات پیش آئے ان کا تذکرہ کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق کچھ واقعات کا تذکرہ، کچھ واقعات کا مطالعہ ہم نے گزشتہ درس میں کیا تھا، اور آج کے درس میں بھی انشاءاللہ آپ علیہ السلام کی ولادت سے متعلق جو واقعات رونما ہوئے ان کا ہم مختصراً مطالعہ کریں گے۔ حضرت عمرو بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ جب آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا کہ آسمانوں کے اور جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں، اور پھر فرشتوں کا زمین کی طرف آنا یہ بکثرت ہو گیا، اور اس وقت اللہ رب العزت نے سمندر کی جو سطح ہے اس کو گہرا کر دیا، اور دریا کی جو روانی ہے وہ تیز ہو گئی، اور پھر جو شیطان لعین ہے اس کو زنجیروں سے جکڑ کر اس کو دریاؤں میں ڈال دیا گیا، اور شیطان کے جو سرکش شیاطین ہیں اور جو سرکش جنات ہیں ان کو بھی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ اور جس سال آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس سال اللہ رب العزت نے تمام دنیا کے لوگوں پر یہ احسان فرمایا کہ اس سال جتنے بھی عورتوں کے ہاں اولاد ہوئی سب کے ہاں نرینہ اولاد ہوئی، بچے پیدا ہوئے، کوئی بچی نہیں ہے، اور اس سال آپ علیہ السلام کی برکت سے دنیا کے ہر پھلدار درخت نے پھل دیا، اور پھر آپ علیہ السلام کی برکت سے حوض کوثر پر اللہ رب العزت نے 70,000 یعنی مشک سے معطر درخت اگائے، اور ان درختوں کے جو پھل ہیں ان پھلوں کی خوشبو سے اہل جنت کو ان کی بخور سے اللہ تعالیٰ نے آراستہ کیا۔ اور اس سال جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت جو بت تھے وہ بت اوندے منہ گر گئے، تو ایسا آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے وقت اللہ رب العزت نے اس دنیا کو آراستہ کیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو جناب عبد المطلب جو آپ علیہ السلام کے دادا جان ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس رات بیت اللہ میں تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بت بیت اللہ کے اندر بھی مشرکین نے بت رکھے ہوئے تھے، یعنی بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق 360 بت وہاں رکھے ہوئے تھے۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بیت اللہ کے اندر تھا، اور جب آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بت اوندے منہ گر گئے۔ کعبے کی دیوار سے آواز آئی، ولد المصطفی المختار، یعنی چنا ہوا اور پسند کی ہوئی شخصیت وہ پیدا ہو چکی ہے، یعنی وہ شخصیت جس کے ذریعے اللہ رب العزت اس کعبے کو، اس بیت اللہ کو بتوں کے سے پاک کر دے گا، اور اس نبی کے ذریعے اللہ رب العزت کفر کو مٹا دے گا۔ یہ ایسی اللہ رب العزت نے بتوں کو بھی، یعنی بتوں سے بھی آواز، بتوں کو بھی اوندے منہ گرا دیا، اور دیوار، کعبے کی دیوار سے یہ آواز آئی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ عرب کے کچھ لوگ تھے مشرکین کے، کہ ان کا ایک مشترکہ بت تھا۔ تو گزشتہ جو درس تھا ہمارا اس میں ہم نے تذکرہ کیا تھا جو بتوں کے بارے میں آیا، اس میں ہم نے یہ مطالعہ کیا تھا کہ انہوں نے مشترکہ طور پر بھی بت رکھے ہوئے تھے، ہر شخص نے اپنے گھر میں علیحدہ بھی بت رکھا ہوا تھا، اور بعض لوگوں نے بت خانے بھی بنائے ہوئے تھے۔ اس اعتبار سے چند لوگوں کا ایک مشترکہ بت تھا، وہ جس رات آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ گئے اپنے بت کے پاس، اگلے دن بت کے پاس عبادت کرنے کے لیے، تو بت کو دیکھا کہ وہ اوندے منہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو محسوس نہیں کیا، بہرحال انہوں نے اپنے بت کو سیدھا کر کے رکھ دیا، پھر اس کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ دوبارہ کچھ دیر گزری تو بت پھر منہ کے بل گر گیا، دوبارہ پھر سیدھا کیا، تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی ماجرا ہوا کہ وہ بت اوندے منہ گر گیا۔ تو اس وقت ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے، ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کوئی عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ اور وہ عجیب معاملہ کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وجود بخش دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ
حضرت عثمان ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو جناب سیدہ آمنہ کے پاس تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے وقت میں نے دیکھا کہ ہر طرف نور ہی نور نظر آ رہا ہے اور آسمان کے ستارے اس طرح جھک رہے ہیں کہ گویا کہ مجھے ایسے لگا کہ یہ ستارے میرے اوپر گر جائیں گے۔ اور پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو ایسی روشنی نکلی کہ ہر طرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی برکت سے اللہ رب العزت نے نور ہی کو پھیلا دیا۔ اور اس پر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو جناب عبد المطلب جو ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا جان، وہ اس وقت بیت اللہ میں تھے، اور بیت اللہ میں کچھ قریش کے لوگ اور کچھ دوسرے لوگ ان کے پاس جمع تھے اور وہ ان کو واعظ و نصیحت اور اپنی بات کر رہے تھے۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ مائدہ جناب سیدہ آمنہ نے ان کو پیغام بھیجا کہ اللہ رب العزت نے ان کو پوتے کی دولت سے نوازا ہے، تو وہ اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے جناب سیدہ آمنہ کے گھر پہنچے، اور وہاں جب آئے تو سیدہ آمنہ نے ان کو جو حالات دیکھے تھے، جو روشنی دیکھی تھی، جو واقعات ان کے ساتھ نمودار ہوئے تھے، وہ واقعات جناب عبد المطلب کو بتائے۔ وہ فرمانے لگے کہ میرے اس بیٹے کی عجیب شان ہوگی۔ پھر وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر بیت اللہ میں گئی، اور بیت اللہ میں لے جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں رکھا اور کچھ اشعار پڑھے، اور وہاں پر دعا کی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی دعا کی۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آمد ہوئی ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ جس سال آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ایک تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو وجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آمد ہے، وہی تمام انسانوں کے لیے بہار ہے، کیونکہ ہم نے پہلے دروس میں مطالعہ کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے قبل یہودیت کو دیکھیں یا آپ علیہ السلام کی آمد سے قبل عیسائیت کو دیکھیں یا کسی بھی مذہب کو دیکھیں، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو دیکھیں، وہ کیسی جہالت میں اور کیسے گہری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود یہ ان کے لیے ایک موسم بہار بن کر آیا، جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے نہ صرف انہی کو بلکہ پوری دنیا کو قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے ایک خزاں سے نکال کر ایک بہار عطا کی اور سرسبز و شادابی عطا کی۔ ایک تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بذات خود بہار بن کر آئے، اور مفسرین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، کہ جس سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں، تو وہ مہینہ اور وہ ایام بھی وہ بہار کے موسم بہار کے دن تھے۔ تو موسم بہار میں عجیب ہر طرف سبزہ تھا، اور ظاہرہ سبزے کو دیکھ کر انسان کا دل بھی خوش ہوتا ہے، انسان کے دماغ پر بھی اثر پڑتا ہے، ہر طرف سبزہ تھا۔ تو یہ ایسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت عالمی دنیا پر کیا اثرات پڑتے ہیں، اللہ رب العزت کی عجیب قدرت ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو دو بڑی سلطنتیں تھیں، ایک روم کی اور ایک فارس کی۔ تو روم فارس جس کو ایران کہتے ہیں آج کل، ایران کی سلطنت، تو ایران کا جو بادشاہ تھا نوشیروان بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دور میں ایسا کیا کہ اپنا جو اس نے محل بنوایا، وہ محل اس کے اوپر انتہائی خرچہ کیا، اور بادشاہی سلطنت کے اعتبار سے جو خرچ اس پر ہو سکتا تھا اس پر کیا۔ 23 سال تک اس محل کی تعمیراتی کام جاری رہا، اور اس محل پر اس بادشاہ نے 22 کنگریں بنوائی خوبصورتی کے لیے، اور وہ محل اس دور میں دنیا کی خوبصورت ترین اور دنیا کی مشہور ترین عمارتوں میں وہ محل شمار ہوتا تھا۔ اس نے اس پر یہ کنگریں بنوائے، 22 کنگریں۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت اس بادشاہ کے محل میں زلزلہ آیا، اور اتنا سخت زلزلہ آیا کہ وہ جو 22 کنگریں اس نے بنوائے تھے، ان 22 میں سے 14 کنگریں زمین پر گر گئی۔ اس کی وجہ سے بادشاہ کو انتہائی دکھ اور افسوس ہوا، اور انتہائی بادشاہ رنجیدہ ہوا۔ پھر جب اگلے دن مجلس میں پہنچا
تو ادھر خبر پہنچی دربار میں کہ جو آتش کدہ ہے ان کا، کیونکہ اس وقت کے جو ایرانی لوگ تھے یہ آتش پرست آگ کی پوجا کرتے تھے اور انہوں نے اپنی اپنی آگ جلائی ہوتی تھی، تو آگ کو یہ کسی وقت بجھنے نہیں دیتے تھے، ہر وقت ان کے ہاں آگ جلتی رہتی تھی۔ ان کا ایک مرکزی جو آتش کدہ تھا، جس کو عبادت خانہ، جیسے مسلمانوں کا عبادت خانہ مسجد ہے، ان کا عبادت خانہ آتش کدہ ہوتا تھا کہ اس وقت ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی۔ تو وہ جو مرکزی آتش کدہ تھا، ایران کا ایک بادشاہ گزرا تھا گشتاشپ نام کا بادشاہ، اس نے جب یہ مجوسیت قبول کی اس وقت اس نے وہ جو آتش کدہ تھا وہ اس وقت اس نے تعمیر کروایا تھا، اس وقت اس نے بنوایا تھا۔ اب 1000 سال تک انہوں نے اس آتش کدے کی آگ نہیں بجھنے دی، اور دن کو جب آگ جلاتے تو دن کو اس میں خوشبودار لکڑی سے ابتدا کرتے اور پھر اس کے بعد مختلف لکڑیاں ڈال کر اس آگ کو جلائے رکھتے، اور رات کے وقت سندل کی لکڑی ڈال کر اس آگ کو جلاتے اور پھر اور لکڑیاں ڈال کر اس آگ کو جلائے رکھتے۔ تو ایسا انہوں نے وہ آتش کدہ بنایا ہوا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو وہ آتش کدہ بھی یکایک بجھ گیا، اور پھر ایران کا ایک شہر ہے ہمدان نامی شہر، اس کے قریب ایک ان کا جھیل تھی، ایک دریا تھا، بحیرہ ساوا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو بحیرہ ساوا یہ دریا تھا، اور دریا یہ جیسے جھیل ہوتی ہیں اور سیر و تفریح کے مقامات ہوتے ہیں، اس طرح کی جگہ تھی۔ تو وہاں پر انہوں نے اس نہر کے قریب انہوں نے اپنے آتش کدے بنائے ہوئے تھے، تاکہ جو لوگ سیر و سیاحت کے لیے آئیں ان لوگوں کو ہم اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکیں، اپنے مذہب کی تعلیم دے سکیں۔ تو مختلف لوگ آتے تھے، وہاں سیر و تفریح کرتے تھے، وہاں ان کے آتش کدے بنے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر وہ جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ بحیرہ ساوا بھی بالکل خشک ہو گیا، حتیٰ کہ ایک قطرہ پانی بھی اس میں نہ رہا، ایسا خشک ہو گیا۔ اور پھر ایک اور دریا تھا بحیرہ تبریہ، وہ دریا بھی آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت خشک ہو گیا۔ اور پھر جو ان کا آتش کدہ تھا، جو ان کا عبادت خانہ تھا، اس کا ایک نگران تھا، اس نے ایک خواب دیکھا، اور اس نے خواب یہ دیکھا کہ عربی النسل کے مضبوط گھوڑے اور صحیح طاقتور اونٹ وہ دریائے دجلہ کو کراس کر کے عجم کے جو شہر ہیں ان میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو اس پر اس نے اپنا یہ خواب بھی اگلے دن بادشاہ کو جا کر بتایا۔ اب بادشاہ کو تو پہلے سے جب جو محال کے کنگرے گرے تھے اس کی وجہ سے سخت رنجیدہ تھا، سخت دکھ تھا، درد تھا، اور پھر جب اس نے آتش کدے کے بجھنے کا بتایا اور پھر ادھر سے دریاؤں کے خشک ہونے کی جو خبر آئی اس سے بادشاہ سخت رنجیدہ ہو گیا۔ اور پھر بادشاہ نے اسی موبزان جو تھا آتش کدے کا نگران، اس سے پوچھا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس کی معلوم یہ ہوتا ہے کہ عرب کی سرزمین پر کوئی عجیب واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو اس موبزان نے بادشاہ سے کہا کہ ہیرا کے کسی عالم کو بلائیں اور اس سے اس کے بارے میں تفتیش کریں۔ تو اس پر بادشاہ نے ہیرا کا جو اس وقت کا گورنر تھا نعمان بن منذر، اس کو حکم بھیجا کہ کسی عالم کو بھیجے۔ تو نعمان بن منذر نے وہاں کا جو ایک عیسائی عالم تھا عبد المسیح غسانی، اس کو بادشاہ کے پاس بھیجا۔ اب جب عبد المسیح غسانی بادشاہ کے دربار میں آیا تو بادشاہ نے یہ تمام ماجرا اس کو بیان کیا اور اس سے چاہا کہ وہ اس ماجرے کی کوئی حقیقت بتائے، اس کی تفصیل کیا ہے، ان کی علمی کتابوں کے مطابق اس کی کیا تفصیل ہے۔ تو بہرحال اس نے جب خواب سنا، جب اس نے موبزان کا خواب سنا اور حالات دریافت کیے تو اس عبد المسیح نے کہا کہ مجھے تو اس بارے میں علم نہیں ہے، البتہ میرا ایک ماموں ہے ستیح نام کا، اور وہ اس وقت شام کے علاقے جابیہ میں رہتا ہے، تو اس سے ان حالات کی تحقیق ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو عالم آیا تھا عیسائیوں کا عبد المسیح غسانی، اس کی عمر 150 سال کے قریب تھی، اور دوسرا جو اس کا ماموں تھا جو عیسائیوں کا عالم، اس کی عمر لگ بھگ 300 سال کی تھی۔ اب جو عبد المسیح کو ہی بادشاہ نے کہا کہ تم ہی جا کر اپنے ماموں سے اس بات کی تحقیق کرو یہ کیا ماجرا ہے۔
البتہ اس نے بادشاہ کے کہنے پر ایران سے شام کا سفر کیا، اور وہاں جا کر جب پہنچا تو اس کا جو ماموں تھا سطیع نامی، کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کی عمر 300 سال کے لگ بھگ تھی، اور اس کے جسامت کی یہ عالم تھا کہ اس کے جسم میں گردن کی ہڈی کے علاوہ اور کوئی ہڈی ثابت نہیں تھی، اور کوئی ہڈی اس کی ثابت نہیں رہی، اور کمزوری کا یہ عالم تھا کہ اس کی یہ گردن، اس کا یہ منہ گویا کہ اس کے سینے پر پڑا ہوا ہے، اور بالکل وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ اگر یہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر اس کو سخت غصہ آ جائے تو اس غصے کے عالم میں اس کا جسم پھول جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر بیٹھ سکتا تھا، اور جب اس کو بات کرنی ہوتی یا اس سے کوئی بات معلوم کرنی ہوتی تو اس کے جسم کو زور سے حرکت دیتے تھے، اور اس حرکت کی وجہ سے اس کا جسم ہلتا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی بہت بات کر سکتا تھا۔ تو جب عبد المسیح غسانی یہ اپنے ماموں کے ہاں پہنچا اور اس کے قریب ہو کر زور سے کہا کہ یمن کا سردار سنتا ہے یا نہیں سنتا، اس وقت سطیع نے کہا اپنے اس بانجے کو کہ تو اس وقت میرے پاس آیا ہے کہ جب میں قبر کے قریب ہو چکا ہوں، موت کے قریب ہو چکا ہوں، اور تجھے فارس کے بادشاہ نے بھیجا ہے، اس کے محل کے 14 کی گرے کیوں گر گئے، اور موبزان جو آتش کدے کا نگران تھا اس نے جو خواب دیکھا ہے اس کے خواب کی تعبیر کیا ہے، اور بحیرہ ساوا اور بحیرہ تبریہ یہ کیوں خشک ہو گئیں، تو اس بات کو معلوم کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ یاد رکھو کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت ہونے لگے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر دیں تو یاد رکھو، فارس کے بادشاہ کو بتا دو کہ یہ بابل شہر یہ تمہارا نہیں رہے گا، اور یمن اس میں سطیع کی ملکیت نہیں رہے گی۔ اس نے اسی وقت بتا دیا، یہ کہنا تھا۔ پھر آگے اس نے کہا کہ 14 جو کنگرے گرے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فارس کے 14 بادشاہت کریں گے۔ تو یہ کہنا تھا کہ وہ سطیع نامی جو عالم تھا 300 سال عمر کے لگ بھگ وہ فوت ہو گیا۔ جب یہ عبد المسیح غسانی وہاں سے واپس لوٹا اور بادشاہ کو آ کر خبر دی اس سارے معاملے کی، تو بادشاہ کو یہ بتایا کہ اس نے یہ بتایا ہے کہ آپ کی جو سلطنت ہے یہ 14 بادشاہ سلطنت کریں گے، اس کے بعد آپ کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ 14 بادشاہوں کی جو عرصہ ہے وہ تو بہت دراز ہوتا ہے، اس کو اس نے بہت معمولی لیا۔ بہرحال جب اس کے وقت گزرتا گیا کہ 4 سال کے عرصہ میں، انتہائی قلیل مدت میں ان کے 10 جو بادشاہ تھے 10 بادشاہ ختم ہو گئے۔ کوئی بادشاہ تو ایسے تھے جو بادشاہ قتل و قتال کے زمرے میں قتل ہو گئے، اور کوئی اپنی موت مر گئے، اور کچھ معزول ہو گئے۔ تو اس طرح 10 بادشاہ اس کے اس قلیل المدت میں ختم ہو گئے فارس کے، اور 4 بادشاہ جنہوں نے بادشاہت کی، ان بادشاہوں کی بادشاہت بھی اگر دیکھی جائے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ابتدائی خلافت کا دور تھا، تو ان کے خلافت کے ابتدائی دور میں ہی یہ فارس کی ساری سلطنت ختم ہو گئی تھی اور یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، اور پھر تقریباً ان کی جو سلطنت ہے وہ 3164 سالہ سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں اور آپ علیہ السلام کے غلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اجمعین کے ذریعے اس سلطنت کا اللہ رب العزت نے خاتمہ فرمایا۔ تو اس کی طرف آپ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہی اللہ رب العزت نے اشارہ فرما دیا تھا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس گھر میں ہوئی ہے، یہ گھر ابو طالب جو آپ علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کے گھر میں یہ پیدائش ہوئی ہے۔ اور پیدائش کے بعد یہ آپ علیہ السلام کا جو گھر تھا، یہ گھر بعد میں جو جس گھر میں پیدائش ہوئی ہے یہ اصل میں تو ابو طالب کا گھر تھا، لیکن بعد میں جو ابو طالب کے بیٹے تھے حضرت عقیل، ان کے اور ان کی اولاد کے پاس یہ رہا، کچھ عرصہ تو ان کے پاس یہ رہا۔ پھر اس کے بعد محمد بن یوسف ثقفی اس نے
1,00,000 دینار کے بدلے میں ان آل ابو طالب سے یہ گھر خریدا، اور اس گھر کو خرید کر اس شخص نے اپنے گھر میں اس کو شامل کر لیا، یعنی اس کا وسیع گھر تھا تو بیچ میں یہ مکان بھی آتا تھا، اور یہ مکان ایسا تھا کہ یہ مکان سفید چونے سے بنایا گیا تھا اور اس کی دیواروں پر بھی سفید چونا کیا گیا تھا، اس لیے اس گھر کو بیضا کہتے تھے۔ تو اس گھر میں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ تو کچھ عرصہ تو اسی محمد بن یوسف ثقفی کے ہاں رہا، پھر جب ہارون الرشید کا دور آیا تو ہارون الرشید کی والدہ حیرزان نے یہ گھر جو محمد بن یوسف ثقفی کے لوگ تھے اس کی آل اولاد تھی، ان سے یہ گھر خرید کر اس گھر کی جگہ پر مسجد تعمیر کروائی، اور پھر بعد میں ہارون الرشید کی جو بیوی تھی ملکہ زبیدہ، اس نے اس گھر کی ہارون الرشید کی والدہ نے خرید کر مسجد بنوائی تھی، اس مسجد کی از سر نو اس مسجد کی تعمیر کروائی، اور پھر کچھ عرصے تک یہ مسجد ہی رہی۔ پھر چونکہ یہ اگر ہجری اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 15ویں ہجری ہے، 13ویں صدی ہجری کے ایک عالم گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت جب ہم گئے مکہ مکرمہ میں جانا ہوا تو اس وقت مکہ مکرمہ میں اس گھر کو دارالحدیث کے لیے تعمیر کیا جا رہا تھا۔ دارالحدیث کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں بیٹھ کر آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پڑھائی جاتی ہے، تو دارالحدیث کے لیے اس گھر کو منتخب کیا جا رہا تھا۔ اور پھر بعد میں 14ویں صدی ہجری میں بعد میں آ کر یہ جو گھر تھا اس کو کتب خانہ، ایک مکتبہ، ایک کتاب گھر، لائبریری بنا دیا گیا، اور یہ لائبریری جو تھی یہ اس وقت جو کچھ مخصوص وقت کے لیے کھلتی تھی اور مشروط کے ساتھ میں مخصوص وقت میں کھلتی تھی پھر بند ہو جاتی تھی۔ تو اس گھر میں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اب آپ علیہ السلام کی جو ولادت ہے اور آپ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق جو واقعات ہیں، یہ واقعات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ رب العزت نے عالم میں، پوری دنیا میں اور قریش میں اور وہاں کے حالات کو اللہ رب العزت نے اپنی حکم سے بدل ڈالا، اور ان واقعات کو کیا کہتے ہیں؟ ان واقعات کو سیرت کی اصطلاح میں ارحاضات کہتے ہیں۔ ارحاضات، ایک ہوتا ہے نبی کا معجزہ، معجزہ اسے کہتے ہیں کہ نبوت ملنے کے بعد نبی کے ہاتھ پر یا نبی کی وجہ سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے کہ جو انسانی اسباب اور انسان کے قبضہ اور تسلط سے برا ہو، یعنی انسان اسباب کے درجے میں آ کر انسان وسائل اکٹھے کر کے کسی چیز تک نہ پہنچ سکے تو اس چیز کو اللہ کے نبی کر کے دکھائیں تو اس کو نبی کا معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم ہے، ایک مثال لے لیں کہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 3 دفعہ چیلنج کیا ہے مشرکین کو، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے چیلنج کیا ہے۔ ایک چیلنج یہ کیا ہے کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، ایک چیلنج یہ کیا ہے کہ اس جیسی 1 صورت بنا کے لے آؤ، ایک چیلنج یہ کیا ہے کہ اس جیسی کوئی 1 آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ لیکن یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، تو پورے مشرک مل کر اس چیلنج کا سامنا نہیں کر سکے، اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ اور معجزہ ظاہر ہوتا ہے جب کسی نبی کو نبوت مل جائے، اس نبوت کے اعلان کے بعد اس نبی کے ہاتھ پر جو ظاہر ہوتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ علیہ السلام کے معجزات میں آتا ہے کہ ایک پیالہ تھا، ایک پیالے سے 70 سے زیادہ افراد نے دودھ پیا، پھر بھی وہ دودھ ختم نہ ہوا۔ اس طرح کے جو آپ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں کہ انہوں نے عصا پھینکا تھا اور وہ اژدہا بن گیا تھا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ، جو بغل کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے، اس کو نکالتے تھے تو ایسا روشن ہوتا تھا کہ سورج سے زیادہ اس کی روشنی ہو جاتی تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ معجزات اللہ کی طرف سے اللہ اپنے نبی کو دیتے ہیں، لیکن نبی کو نبوت ملنے سے پہلے
جو اس طرح کے واقعات نمودار ہوتے ہیں، جو اس طرح کے واقعات جو اسباب کے ساتھ جن کا تعلق نہیں ہوتا، اسباب سے اوپر درجے کے واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات کو ارحازات کہتے ہیں۔ یعنی جیسے آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت بادشاہ کے محل کے کنگرے گر گئے، آتش کدے بجھ گئے، بت اوندے منہ گر گئے، بتوں سے یہ آوازیں آنے لگی، تو یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ بت سے آواز آئے، اور آتش کدے جو انہوں نے جلا کے رکھے تھے یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ ہزاروں سال جلتی ہوئی آگ کو بجھا دے، اسی طرح بادشاہ کے محل کے کنگروں کو گرا دے، یہ انسانی اسباب سے اوپر درجے کی چیز تھی۔ تو یہ انسانی اسباب سے اوپر درجے کی چیز جو اللہ رب العزت اپنے نبی کو اس کی نبوت عطا کرنے سے پہلے ظاہر فرماتے ہیں، ان کو ارحازات کہتے ہیں۔ تو یہ ان ارحازات ان دو دروس میں الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی پیدائش تک ہم نے مطالعہ کر لیا ہے۔ تو آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم آپ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جو بچپن کی زندگی ہے، آپ علیہ السلام نے دودھ کس کا پیا ہے، رضائی والدہ آپ علیہ السلام کی کون ہیں، رضائی بہنیں کون ہیں، آپ علیہ السلام کا بچپن کیسا گزرا، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔